بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بولتا کشمیر عمران عباسی کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ ایک متاثرہ شہری موجود ہیں۔ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں سے اور مختلف علاقوں سے لوگوں کی شکایات موصول ہوتی ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ سے پیسے غائب ہو گئے۔ وہ پیسے کس طرح غائب ہوتے ہیں، مختلف جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہاں سے شکایات ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی جو ویڈیو ہے، آج کا جو پروگرام ہے، اس کے اندر جو انوکھا ایک جو واردات ہوئی ہے ایک بزرگ کے ساتھ، یہ میرے ساتھ جو شہری ہیں ان کے ساتھ ایسی جو ہے یہ ٹرانزیکشن مشکوک ٹرانزیکشن ہوئی ہیں، جنہوں نے نہ صرف ان ٹرانزیکشن کے حوالے سے ان کو بے نقاب کیا، ان لوگوں تک پہنچے اور وہ پیسے بھی وصول کیے۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پیسے اکاؤنٹ سے غائب ہوتے ہیں۔ وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں اور وہ پوچھتے نہیں ہیں کہاں گئے، کس طرح سے، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اب یہ پیسے واپس نہیں آ سکتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ لوگ جن لوگوں کے ساتھ مختلف جگہوں کے اندر اس طرح سے فراڈ ہوئے ہیں اور وہ ان پیسوں کو ریکور نہیں کر سکیں، وہ ریکور کر سکیں گے انشاءاللہ۔ ان کو ایک راستہ مل جائے گا۔ ہمارے چینل کا مقصد بھی یہی ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کے ساتھ کوئی مسائل ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کرپشن ہوتی ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اس کو بے نقاب کرتے ہیں، ایک عام آدمی کی آواز کو حکومت کے ایوانوں تک بھی پہنچاتے ہیں اور عوام کے اندر بھی بیداری پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ شہری موجود ہے، میں ان سے پوچھوں گا کہ آپ کا کس بینک کے اندر اکاؤنٹ تھا اور یہ مشکوک ٹرانزیکشن کب اور کس طرح ہوئی، اور پوری تفصیلات سے وہ آگاہ کریں گے، اپنا تعارف بھی کروائیں گے، ان کا کس علاقے سے ان کا تعلق ہے۔ جی ہمارا یاد خان عباسی، میں سالیاں سے تعلق رکھتا ہوں۔ ایچ بی ایل دی ریکارڈ برانچ میں میرا اکاؤنٹ تھا۔ 31 جولائی 2018 کو شام کو میں نے دیکھا میرے موبائل پہ 4 ٹرانزیکشنیں ہوئی ہیں جو 1.5 لاکھ روپے کی تھی۔ اس میں نے ہیڈ آفس سے رابطہ کیا اور ہیڈ آفس والوں کو اپنی شکایات بتائیں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ کھلی ہوئی ہے، جبکہ نہ میں نے انٹرنیٹ بینکنگ کھلائی ہے، نہ میں نے کوئی ای میل کی ہے، نہ میں نے کوئی اپلیکیشن کیا، نہ میں نے فون کیا۔ اچھا، یہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ آپ کے پیسے اکاؤنٹ سے غائب ہوئے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ آپ کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینکنگ ایپ سے ہوئی ہے، جبکہ آپ نے یہ نہیں، کوئی آپ کو اس طرح سے مشکوک کال تو نہیں آئی تھی، کسی نے آپ سے معلومات تو نہیں لی تھی؟ کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے، اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ او ٹی پی کسی کو نہ دیں، کسی کو معلومات نہ دیں، کوئی اس طرح کا واقعہ تو نہیں آپ کے ساتھ پیش آیا؟ نہیں، مجھے تو تب پتہ چلا جب میرے موبائل پہ 4 SMS پڑے میں نے، اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر ہو گئے۔ جب میں نے ہیڈ آفس سے رابطہ کیا، ہیڈ آفس والوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی 2 بجے کی انٹرنیٹ بینکنگ کھلی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے انٹرنیٹ بینکنگ کس کے کہنے پہ کھلی ہے؟ نہ میں نے ای میل کیا، نہ میں نے اپلیکیشن لی، نہ میں نے برانچ میں گیا۔ تو انہوں نے کہا آپ کی انٹرنیٹ بینکنگ اسی وقت انہوں نے بند کر دی۔ اس کے بعد آپ کے پیسے جو ہے وہ باقی پیسے تو آپ کے نہیں غائب نہیں، وہ 5,98,000 روپے آپ کے اکاؤنٹ سے غائب ہوئے۔ اب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد آپ باقی لوگوں کی طرح، جس طرح لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے گھر میں لیٹ جاتے ہیں، جی مجھے اب پیسے نہیں ملیں گے، غائب ہو گئے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ میں نے اس کے بعد مختلف قسم کی کالیں کی ہیڈ آفس میں، ہیڈ آفس والوں کو کی، برانچ میں کی، برانچ والے ہیڈ آفس والوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ اس کے بعد میں بینکنگ محتسب اعلیٰ کے پاس جا کے اپنا کیس دائر کر دیا۔ جب کیس دائر کر دیا دسمبر 2021 کو، 3 سال کے بعد جا کے محتسب نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ جب میرے حق میں فیصلہ ہو گیا تو ایچ بی ایل ہیڈ آفس کے وکیل نے ایوان صدر میں اپیل کر دی صدر پاکستان کے پاس۔ تو مجھے وہاں سے لیٹر آیا، پھر میں وہاں پر موجود ہوا۔ وہاں کچھ 1 سال کیس ہونے کے بعد انہوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس کے بعد جب یہ 2 فیصلے آپ کے حق میں آ گئے، اس کے بعد پھر بینک والوں نے کیا کیا؟ پھر بینک والوں نے، ان کے وکیل ہے اسلام آباد میں، اس نے مجھے دوبارہ نوٹس بھیجا کہ آپ کی کیس کی خلاف اپیل کر دی ہے میں نے ہائی کورٹ میں۔ تو تقریباً 1 سال وہاں ہائی کورٹ میں کیس چلتا رہا، تو وہاں میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یعنی یہ جو پہلا فیصلہ تھا محتسب کا، جو بینکی محتسب کا جو فیصلہ تھا، اسی کو تمام تر جو صدر نے بھی اور اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے بھی برقرار رکھا۔ اب ان کا جتنا ٹائم ایچ بی ایل کے جو لوگ ہیں، انہوں نے آپ کو یہ کوشش کی کہ یہ بندہ تھک ہار کے شاید بیٹھ جائے گا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ اس کے بعد آپ کو پیسے ملے یا نہیں ملے؟ کب ملے؟ کتنے دنوں میں ملے؟
یہ اس کے بعد تقریباً 5.5 سال کے بعد میں 29/2023 کو 5.5 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں دوبارہ انہوں نے چیک کی صورت میں بھیجا. اور جب مجھے چیک ملا اور اس کے بعد جو آگے جو پرابلمیں ہو رہی ہیں وہ میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں. کہ پہلی تو یہ ہے کہ جولائی 2018 کو بینک منیجر دیر نے مجھے کال کر کے بتایا کہ آپ انشورنس کرا لیں, آپ کے انشورنس سے کچھ پیسہ ریکور ہو جائے گا. انہوں نے مجھ سے انشورنس کے کاغذ سینڈ کرائے اور وہ میری اکاؤنٹ سے وہ 25,000 روپیہ سالانہ کاٹتے رہے, 5 سال کاٹتے رہے. میں نے کہا کہ وہ تو کیس ختم ہو گیا, ابھی میں انشورنس نہیں کراتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں آپ نے یہ خود سینڈ کر کے دیا ہوا ہے. جب میں نے ان کو کہا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ اسے ریکور ہو جائے گا, تو ابھی آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو میں نے ابھی نوٹس بھیجا ہوا ہے انشورنس کمپنی کو کہ وہ مجھے کیا رسپانس دیتی ہے. میرا کیس جو ہے ابھی HBL منیجر دھیرکوٹ میری کوئی بات سننے کے واسطے تیار نہیں ہے. وہ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ انشورنس کمپنی یہ HBL والوں کی ہے, اس کا کیا نام ہے؟ یہ HBL انشورنس لائف انشورنس کمپنی کی, یہ HBL والے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کو کتنے پیسوں کی آپ نے انشورنس کرائی تھی اور کتنے وہ آپ کو کہہ رہے تھے ہم آپ کو دیں گے, اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیں مختصر میں یہ ہے کہ انہوں نے میرے 25,000 کی انشورنس کرائی تھی 10 سال کے لیے, اور وہ مجھے 25,000 روپیہ سالانہ کاٹتے رہے ہیں. ابھی میں ان کو کال کر کے جب ہیڈ آفس میں کہ مجھے انشورنس واپس کر دیں, میری رقم جو جمع ہوئی ہے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ 47,000 روپیہ ہم آپ کو واپس کریں گے. میں نے کہا کیوں, 1,25,000 کیا, 47,000 چیز کا. ابھی میں ان کو نوٹس بھیجا ہے, اور نوٹس بھیجنے کے بعد میں ان کے ساتھ قانونی کارروائی کروں گا کہ وہ اکثر آدمیوں کو اس طرح پھنساتے ہیں. پھنسانے کے بعد ان کو انشورنس کے لالچ دے کے کہ آپ کو یہ ہو جائے گا, یہ آپ کو فیسلٹی ملے گی, اور لوگوں کو ملتی کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ بتائیں کہ آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے آپ کو HBL والوں نے, بینک والوں نے آپ کے ساتھ آپ کے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے بھی گئے, پھر آپ نے ریکور کیے, آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا وہ کس طرح سے, جس طرح سے آپ نے کیس لڑا, کیا وہ لڑ سکتے ہیں, کیا وہ لے سکتے ہیں پیسے یا نہیں لے سکتے ہیں؟ اس کی آپ اس حوالے سے لوگوں کو کیا پیغام دیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ HBL پرائیویٹ بینک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ملازمین رکھے ہوئے وہ ڈیلی بیسس پہ رکھے ہوئے ہیں. ڈیلی بیسس والے آدمی وہ میرے آئیڈیا, میرے اساس کے مطابق وہ ڈاٹا شیئر کرتے ہیں, اور انہوں نے جو مطلب وائس ریکارڈنگ نہیں رکھی ہے, انہوں نے بیریئر نہیں لگائے ہوئے ہیں. اور کیونکہ وہ جو بزنس اخبار ہے اس کا ایک پیج میرے پاس ہے, میں وہ میرا اپنا ٹیلی فون نمبر بھی دیتا ہوں. کوئی جس آدمی نے مجھ سے رابطہ کرنا ہوا, انہوں نے ان کا کرائم پکڑا گیا جو کہ 27 بلین کا کیس ان کے اوپر آیا ہوا ہے. اور وہ جناب یہ جو ڈالر مہنگا ہوا ہے یہ صرف HBL والوں کی وجہ سے, اور وہ اس کا ثبوت اخبار میرے پاس موجود ہے, اور اخبار کے تھرو وہ کوئی آدمی, میرا ٹیلی فون نمبر ہے, مجھ سے رابطہ کر کے وہ مجھ سے حاصل کر سکتا ہے. آپ اپنا نمبر بھی دے دیں, کوئی اگر بندہ آپ سے معلومات لینا چاہے, رہنمائی لینا چاہے, کسی کے ساتھ اس طرح سے فراڈ ہوا ہے, تاکہ آپ اس کی ہیلپ کر سکیں. بالکل, میرے دونوں واٹس ایپ نمبر اور دوسرا نمبر بھی میں دے دوں گا کہ میں اس کو واٹس ایپ کر دوں گا. یہ میرے ساتھ کیس ہوا ہے, میں اس کو زبان میں بتا سکتا ہوں. اور مہربانی یہ کرنی ہے کہ جس آدمی کے ساتھ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے وہ خاموشی سے نہ بیٹھے. اس کا کام ہے اسٹرائک کرنا. اسٹرائک کیسے کرے گا کہ وہ جناب رول ریگولیشن ایکٹ بنے ہوئے ہیں, ان کے تحت وہ قانونی کارروائی کرے. قانونی کارروائی میں ہاں ایک بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی سائبر کرائم والا فون کرتا ہے, کوئی معلومات آپ خود دیتے ہیں, جب خود دے گے تو آپ خود ذمہ دار ہوں گے. اگر آپ نے خود نہیں دیا, اگر وہ بینک ثبوت کرے گا کہ یہ معلومات آپ نے خود دی ہے, اگر اس کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے, اگر نہیں ہے تو پھر تو وہ جو اگر فراڈ سائبر کرائم والے کر رہے ہیں تو اس میں بینک جوابدار ہے. آخری آپ اپنا نمبر بول دیں چلیں. جو میرا نمبر ہے کہ 032152640229, یہ زونگ پہ کنورٹ ہے, اور دوسرا نمبر ہے 034660900853. یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. اسی پہ میری ای میل بھی بنی ہوئی ہے, اور اسی پہ میرا فیس بک بھی بنی ہوئی ہے سارا. یہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے بزرگ شہری نے ایک پسماندہ علاقے سے اپنا حق لیا ہے, جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح سے وسائل بھی نہیں ہے, اور انٹرنیٹ کی جو ہے وہ رسائی بھی نہیں ہے آزاد کشمیر کے اندر. پھر بھی انہوں نے لڑ آر کے, انہوں نے بھی بیٹھے نہیں ہیں, انہوں نے خوب کوشش کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیس جیتا اور یہ پیسے اپنے لیے. ہمارے کسی کے بعض علاقوں میں اگر پیسے ڈوب جائیں وہ کہتے ہیں بس اللہ کے حوالے, اب کیا کریں, ہم نہیں لے سکتے. لیکن یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ
حوصلہ افزائی ان کی ہوگی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ نہیں ہے, انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے, تو اب تمام دوستوں سے یہ اپیل ہے کہ جن لوگوں سے اس طرح کے فراڈ ہوئے ہیں وہ اسی طرح سے اس کیس کو آگے لے جائیں, اس طرح سے اپنا حق لیں, اور تاکہ جو ہے وہ آپ کے جو پیسے ڈوبے پیسے مل سکیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو بزرگ ہیں انہوں نے یہ رودات اسی لیے سنائی ہے کہ تمام لوگ اویئرنیس لوگوں کو ہو جائے کہ اس طرح سے بھی معاملات ہوتے ہیں اور آپ اس طرح سے اپنا حق لے سکتے ہیں. تو مزید آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے مزید آخری؟ ہاں, مزید اگر کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے, کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ بیان ہوا ہے, میرا واٹس ایپ نمبر ہے, میرا دوسرا نمبر ہے, وہ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتا ہے. تو یہ اور انہوں نے یہ جو آخری بات کہنے کا مقصد ہے کہ جب میں ہائی کورٹ میں گیا ہوں وہاں پر لسٹ لگی ہوئی تھی, اس لسٹ کے اوپر اور کسی بینک کا نام نہیں تھا, سارے کا سارا HBL کا تھا, ابھی اور کسی بینک کا نام نہیں تھا. وہاں پہ لکھا ہوا تھا عمر یاد بنام HBL, فرنام بنام HBL. وہ میں جو پوری ڈیٹیل ہے وہ میں واٹس ایپ پہ ساتھ لگا دیتا ہوں, اور فیس بک کے اوپر دیکھ لیں. یہ آپ نے دیکھ لی ہے.